ویلکم ٹو ون آن لائن یور چینل فار ایجوکیشنل ویڈیوز. اپنے انٹرویوز کی نئی ایپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج ہم نے پھر ایک بہت ایکسپیرینسڈ سیزنڈ ایجوکیشنسٹ کو انوائٹ کیا ہے. ان کی باتیں ہم سب سنیں گے مل کر، اور اس سے بہت ساری معلومات ہمیں پتہ چلیں گی. لیکن پرسنلی ان کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے. ان کے دوست کہتے ہیں کہ ان سے ملنے جب بھی کوئی جائے، کسی بھی کام سے جائے، تو وہ کبھی بھی اس شخص کو مایوس نہیں کرتے، اور ہمیشہ اپنی کیپیسٹی کے اندر وہ اس شخص کا کام کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں یا گائیڈ ضرور کرتے ہیں. تو an experienced educationist and a very humble human being. میں چاہوں گی کہ وہ اپنا تعارف خود کرائیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، اب اپنا تفصیلی تعارف کرائیے، اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے. میرا نام ناصر محمود ہے. کرنٹلی میں کام کر رہا ہوں ایز اے چیئرمین ناصر فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج سسٹم، پشاور روڈ، راولپنڈی میں. میرا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے ایک چھوٹے سے گاؤں چیک نمبر 23 سے بلانگ کرتا ہوں. میری پرائمری ایجوکیشن اسی گاؤں کے گورنمنٹ اسکول سے ہے. پھر میرا مڈل میٹرک ایف ایس سی بی ایس سی راولپنڈی سے ہے، اور ماسٹر ان میتھمیٹکس میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا تھا. جی. ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ فارچونیٹلی مجھے ایم اے انگلش میں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا، اور مجھے بڑا شوق تھا میتھمیٹکس کے ساتھ لٹریچر پڑھنے کا، لیکن وہ خواب پورا نہیں ہو سکا. کچھ فائنینشیل پرابلمز ایسے تھے کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا. تو پھر غم روزگار کے سلسلہ میں مجھے اس کو ادھورا چھوڑنا پڑا. پھر میں جاب کے لیے بھی میرے لیے جو ہے نا وہ کوئی گراؤنڈ کھلی نہیں تھی. میں نے طے کیا تھا پہلے سے کہ جس طرح سے میں نے مشکل سے تعلیم حاصل کی ہے، میری طرح کے لوگ جو ان کو یہ پرابلم نہ ہوں، تو میں انشاءاللہ ایک تعلیمی ادارہ بناؤں گا جس میں یہ لوگ جو میں نے پرابلم فیس کی ہیں ان پرابلمس کے بغیر ایجوکیشن حاصل کر سکیں. کیونکہ میرا یقین ہے، بلیو ہے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کے پاس ایک ہی ٹول ہے، ایک ہی انسٹرومنٹ ہے سروائیول کا، اور وہ ایجوکیشن ہے. تو اسی پیشن کے پیش نظر میں نے سرچ کی، جاب کی، اور کوشش کی کہ میں ایجوکیشن سسٹم میں ہی جاؤں. تو مجھے پشاور روڈ پہ ایک بڑے اسکول میں ایز اے سائنس ٹیچر جاب مل گئی، اور وہاں سے میں نے کام کا سلسلہ شروع کیا. لیکن میرے ذہن میں آبجیکٹو وہی تھا. اس اسکول کے ہر ڈپارٹمنٹ میں نے کام کیا ہے، اور بغیر کسی غرض کے کیا ہے، صرف کام سیکھنے کے لیے کہ میں جب تک یہ کام سیکھ نہیں لیتا اس وقت تک میں اپنا کوئی ادارہ اسٹیبلش نہیں کروں گا. میں نے اس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ایون پری اسکول میں بھی میں نے اپنا ٹائم جو ہے نا وہاں پہ لگایا ہے، تاکہ یہ مجھے سمجھ آ سکے کہ پری اسکولنگ کیا ہوتی ہے، اس ایج کے بچے کی سائیکالوجی کیا کہتی ہے. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا. 7 سال میں نے اسکول میں جاب کی. اس کے بعد مجھے گورنمنٹ میں، فیڈرل گورنمنٹ میں ایز اے لیکچرر کام کرنے کا موقع ملا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ میری 1 سال کی جاب ہے، تو اس کے بعد اللہ پاک نے اپنا ادارہ اسٹیبلش کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو مجھے ریزائن کرنا پڑا وہاں. اور اس دن سے جنوری 1997 سے آج تک اسی ادارے سے وابستہ ہوں. اور اس ادارے کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ اس عرصہ میں ہم نے اس پہ انوویشن لانے کی کوشش کی ہے. اسے کاپی بک سٹائل کے مطابق چلانے کی کوشش نہیں کی ہے. جو بھی ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے اسے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہم نے اسے پلان کیا تھا 1000 اسٹوڈنٹ کے لیے، صحیح، اور اس وقت ہمارے پاس 8 کنال جگہ ہے، اس کے ڈفرینٹ بلڈنگز ہیں 8 کنال میں. اور سیکشن علیحدہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کیا، ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم اسٹڈی کیے، کوئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو ٹاپ 6 کنٹریز کی ایجوکیشن کو اسٹڈی کیا، تو ہمیں فیل ہوا کہ ایجوکیشن کو ایک کیمپس میں ہر لیول کے بچے کو نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے ڈفرینٹ کیمپسز ان کی نیڈس کے مطابق ہونے چاہیے. تو اسے ہم نے کیٹیگرائز اس طرح سے کیا کہ ہم نے جو فرسٹ فیز میں پری اسکول جس کو ہم نے نام دیا،
اس میں ہمارے پاس 4 کلاسز ہیں اور یہ پلے گروپ سے کلاس 1 تک ہے. صحیح. جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ڈیزائن سمجھ آیا ہے کہ جی پلے گروپ سے لے کر کلاس 1 تک جی. تو اس بنیاد پہ ہم نے اسے کیا. اور اس میں ہمارے 2 کنال کا رقبہ ہے. اس میں ان کے لیے فزیکل ایگزرشن کے لیے گراؤنڈ موجود ہے, ان کے لیے ایکٹیویٹی روم موجود ہے, ان کے لیے آڈیو ویژولز ایڈز موجود ہیں. تو اس سے ہمیں اچھے ریزلٹس میں سے ان بچوں کی گروتھ جب کمبائنڈ انوائرمنٹ سے زیادہ بہتر ہم نے فیل کی. ان پہ سائیکولوجیکل افیکٹس زیادہ اچھے تھے, فزیکل افیکٹس اچھے تھے, ان کی ڈائنامکس بہت اچھی ہو گئی, ان کا بیہیویئر بہت ڈفرینٹ تھا. اس کے بعد اگلے فیز میں ہم نے اسے کیٹیگرائز کیا ہے. جو نیکسٹ فیز ہمارا نیکسٹ بلڈنگ میں ہمیں کلاس 2 ٹو کلاس 5 ہے. اس ایج گروپ کے سارے بچے جن کا ایک علیحدہ انوائرمنٹ دیا ہے ان کی ایج کے مطابق, ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق. اور اس کے بعد ہمارا یہی فیز ہے یہ بوائز اور گرلز ونگ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. اور یہ ونگز کلاس 6 ٹو 10 بوائز اور کلاس 6 ٹو 10 گرلز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اور ان ونگز کے لیے بلڈنگز ہی علیحدہ ہے تاکہ یہ جو میل فیمیل والے کنسیپٹس ہیں بغیر کسی ایزیٹیشن کے ایک اوپن انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ میں یہ بچے فلرش کر سکیں. اور جو لاسٹ فیز ہے ہمارا وہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے, اور اس میں ہم نے 2 علیحدہ بلڈنگز میں بوائز اور گرلز کی ایف ایس سی اور ایف اے کی کلاسز ارینج کی ہیں. اور اس میں سارے ڈسپلن الحمدللہ ہم کیٹر کر رہے ہیں. اور ریزلٹس جو ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, وہ آپ ویب سائٹ پہ فیڈرل بورڈ کی دیکھ سکتے ہیں. فیڈرل بورڈ میں ہمارا نام ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے. اور ہمارے اس ماڈل کو لوگ کاپی بھی کر رہے ہیں, ہمارے پاس آ کے گائیڈ لائن بھی لے رہے ہیں اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے بڑے فروٹفل ریزلٹس آئے ہیں. تو ایجوکیشن کے حوالے سے ماسٹر کے بعد کوئی سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے, اس کے بعد تعلیم جاری رہی ہے. اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا, پھر ایم ایڈ کیا, پھر بہت سارے سرٹیفکیٹ کورسز کیے, پھر ڈپلوما ان ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کیا. یہ سارے وقت کی ضرورت ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انوویشن نہ لائی جائے یا وقت کے ساتھ نہ چلا جائے تو پھر بندہ زمانے سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور جو ہم اپنا فیوچر تیار کر رہے ہیں یہ اس کمپیٹیٹو دور میں فلرش نہیں کر سکتا. یہ پھر وہاں پہ اس دوڑ میں شامل کرنے کے لیے انوویشن لانا اور وقت کے ساتھ جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل درست, بالکل درست. تو مجھے یہ بتائیے کہ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے حوالے سے بھی آپ نے مختلف عہدوں پہ کام کیا ہے, فیڈرل بورڈ کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو پہلے تو اپنے فیڈرل بورڈ کے ایکسپیرینس کے بارے میں کچھ بتائیے مجھے. جی, میں کوئی پچھلے 3 سال فیڈرل بورڈ میں نے ایز اے ممبر بورڈ آف گورنر, میرا سلیکشن نہیں ہوئی تھی, میں الیکٹ ہوا تھا. اور فیڈرل بورڈ انٹرنیشنل بورڈ ہے, یہ الیکشن ہوتا ہے اور اس میں جتنے بھی افیلیٹڈ ادارے فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہیں ان کے پرنسپل ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کے لیے اپنی سروسز پیش کریں تو میں نے ہیزیٹیٹ کیا, لیکن پھر دوستوں کے اصرار پہ کہ اگر آپ اپنے لیے ہی کام کریں گے اور آپ کے کام کا دوسروں کو فائدہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو خود غرضی ہے. تو اس سیلفشنس سے باہر آئیں اور آپ قوم کے لیے بھی کام کریں. تو پھر الحمدللہ میں نے یہ آل پاکستان الیکشن جو ہے نا وہ ون کیا, اور پھر میں نے ایز اے ممبر فیڈرل بورڈ اس میں 3 سال کے لیے اپنی سروسز پیش کی. اور ابھی ریسنٹلی میں جو نا ایسوسی ایشن کے ساتھ نہیں ہوں لنک, میں پہلے جس کے ایسوسی ایشن میں سیکرٹری کے طور پہ میں نے کام کیا ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی میں ہماری جو آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز مینجمنٹ ایسوسی ایشن ہیں ان سب نے مل کر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے, تو اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں ایز اے کنوینئر. اچھا, ماشاءاللہ. تو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ کیا کام کرتی ہے؟ ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. جی جی جوائنٹ ضرور ایکشن کمیٹی ضرور. کیا ہے, بنتی کیسے ہے. جی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو ایک سکول آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان پرابلمس کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ مجھے کسی ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہے. آپ دوسرے سکول والے سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی ایسا ہی پرابلم ہوتا ہے, پھر آپ تیسرے سے کرتے ہیں, پھر یہ 2 3 4 سکول ملتے ہیں تو وہ پرابلم کو زیادہ ایزیلی ٹیکل کرنے کے لیے ایک ایسوسیشن بن جاتی ہے بالکل جو کہ سب کے لیے کام کرتی ہے. اس سے آپ ٹائم سیو کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ڈائریکٹریٹ میں کوئی ایشو ہے کسی سکول کا تو ایک بندہ اس کو فالو کر سکتا ہے.
بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنا ادارہ چھوڑ کے جائے. بالکل تو وہ صحیح. پھر کچھ دوست ایسے ہیں جو اپنا ٹائم والنٹیئر کر سکتے ہیں تو وہ اس میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, تو یہ ایسوسیشن بن جاتی ہے. صحیح. پھر اس ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ ایسوسیشنز کام کرتی ہیں. پھر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا ڈسٹرکٹ کے ساتھ, تحصیل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, تو پھر وہ تحصیل لیول پہ جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ مل جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ مل جاتی ہیں. اسی طرح یہ کرتے کراتے جب آپ کے پروونشل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ جب مسائل آتے ہیں تو اس کا جو والیوم ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس میں بالکل. ایسوسیشن بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں, تو ان ساروں کو ایک امبریلا کے لانے کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جاتی ہے. پہلے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحصیل لیول پہ بنتی ہے, پھر اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ جانا پڑتا ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروونشل لیول پہ ہو گئی ہے. ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ نیشنل لیول تک اسٹیبلش ہوگی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس کے اغراض و مقاصد صرف اور صرف یہ ہیں کہ جتنا بھی اسکولنگ ہے, جتنا پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کو جو پرابلمز ہیں, ہمارے ہاں دو طرح کے پرابلم ہوتے ہیں, ایک ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں, ایک اکیڈیمک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جی. چاہے وہ ان کے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں, چاہے ان کے اکیڈیمک سے ریلیٹڈ تو مسائل ہیں, ان کے سلوشن کے لیے کچھ لوگ مل بیٹھ کے, یا جو لوگ اچھا سسٹم لانچ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے سسٹم اسٹیبلش کر لی ہیں, وہ اپنے سسٹم ان پر کنورٹ کریں تاکہ اس ملک اور قوم کے جو فیوچر ہے, آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں. دوسرا اس کا جو بہت ہمارے اینڈ پہ جو بہت اچھا اس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, وہ یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ کو بھی انگیج کرتے ہیں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل بیٹھیں کہ آپ کا اور ہمارا سٹینڈرڈ میچ نہیں کرتا. گورنمنٹ سکول میں کیوں لوگ جانا پسند نہیں کرتے, پرائیویٹ سکول میں کیوں آتے ہیں جبکہ یہاں پہ فیس نہیں ہے, ان کا انفراسٹرکچر ہمارے سے اچھا ہے, ان کے ٹیچرز ہمارے سے اچھے ہیں, اس کے باوجود رزلٹ پروڈیوس نہیں ہوتے, تو کیا چیز ہے جو آپ لے کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں بھی ان کو بھی ہم اپنی پوری طرح سے وہ دینے کی آفر کرتے ہیں. اس طرح سے مل بیٹھ کے ہماری خواہش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر صرف خود ہی فلرش نہ کرے, اس کے ساتھ گورنمنٹ لیول پہ بھی جو سکول ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کریں. اور ہم نے گورنمنٹ سکول میں ہی پڑھا ہوا ہے, اور اس وقت جو پاکستان کو لوگ گورن کر رہے ہیں, جو کی پوسٹ پہ ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جو گورنمنٹ سکولز کے ایجوکیٹڈ ہیں, اور اس وقت اتنی سسٹم نہیں تھے, اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں, اور وہ اگر ایک ملک کی بھاگ دوڑ اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں, آج وہ اپنا رول پلے کیوں نہیں کرتا. ساری دنیا میں نظام چلتا ہے کہ کوئی بھی جب اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے تو وہ ڈے بائی ڈے امپروو کرتی ہے. ہاں جی, بہتر ہوتی ہے. گورنمنٹ سیکٹر ہے یہ کیوں ڈکلائن کر رہا ہے, اس کو کیا پرابلم ہے, اس کو بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگر انہیں کسی جگہ پہ میٹنگ پہ لیول ہو, جیسے مجھے پچھلے دنوں میں فیڈرل ڈائریکٹریٹ والوں نے بلایا ہوا تھا کہ ہمیں آگے ایک جنا آپ دیں, پریزنٹیشن دیں کہ آپ کے اور ہمارے سسٹم میں کیا فرق ہے. پھر میں ڈفرینٹ اسکول میں گیا, ان کے پرنسپلز کے ساتھ میٹنگز کی, وہاں پہ دیکھا کہ مسائل ان کو کیا آ رہے ہیں, کیا پرابلم ہے جو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہی پالیسیز کو. پھر میں نے ایک اس کی پریزنٹیشن تیار کی, پھر انہیں دیا, پھر انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے کہا جی انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی آپ کی مدد چاہیے. تو میں نے کہا جی ہمارے وقت حاضر ہیں, یہ بچے آپ کے نہیں ہیں, بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اگر جیسے ابھی آپ نے بات کی پرائیویٹ سکولز کے مسائل کے حوالے سے, تو اگر ہم جرنلائز کریں تو آپ کون سے کوئی 3 مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز جو ہیں وہ ان 3 مسائل کو فیس کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اگر کوئی 3 باتیں اگر آپ کہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں تو پرائیویٹ سکول شاید اور بھی زیادہ مزیدار طریقے سے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ تعلیم و تربیت کر سکیں. بڑا اچھا کویشچن ہے. میں 3 پہ نہیں, میں ایک ہی پرابلم پہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, اور فرینکلی اگر یہی صرف گورنمنٹ مہربانی فرما دے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. جی. ہم جب بھی گورنمنٹ آفیشل سے ملتے ہیں تو ان سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را آپ ہمیں کچھ نہ دیں, آپ ہمیں سپورٹ نہ کریں, لیکن جو آپ ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیش لا رہے ہیں ان سے باز آ جائیں. بالکل. آپ کو ہمارے ساتھ ایشو کیا ہے اس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں بیٹھ کے. میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹرز کا بتا دیتا ہوں تاکہ پکچر ساری آپ کے سامنے آ جائے. بالکل. اس 22 کروڑ کے پاکستان میں تقریباً 7 کروڑ کے قریب بچے ہیں جی. 7 کروڑ 7 کروڑ بچے ہیں جی جن کو اسکولنگ کی ضرورت ہے. جی.
تو اس 7 کروڑ بچے میں تقریباً جو 2.5 کروڑ بچہ ہے وہ اسکول سے باہر ہے. اس کے لیے نہ پرائیویٹ اسکول کسی میں جگہ ہے نہ سرکاری اسکول میں. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اسکول ہی اویلیبل نہیں ہے 2.5 کروڑ بچوں کے لیے. باقی 2.5 کروڑ بچہ جو ہے تو باقی جو آپ کے 4.5 کروڑ بچتے ہیں اس میں سے 2.5 کروڑ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے, 2 کروڑ گورنمنٹ سیکٹر کے پاس ہے, اور پبلک سیکٹر کے پاس بھی یہ 2 کروڑ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آگے یونیورسٹی لیول پہ اور کالج لیول پہ ان کے پاس اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. جو بیسک ایجوکیشن ہے جو 25A ہمارے کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر پاکستانی شہری کا یہ حق ہے تو 16 سال تک اس کو گورنمنٹ فری ایجوکیشن دے. بالکل تو درست. گورنمنٹ 37% کو کیٹر نہیں کر پا رہی تو 63% ان سے کوئی اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھ رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہمیں کچھ نہ کریں, صرف ہمیں ایسا انوائرمنٹ دے دیں کہ جو رکاوٹیں آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آتی ہیں صرف وہ نہ آئیں. اس میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو بجلی کا ٹیرف ہے الیکٹریسٹی, ظفر اللہ جمالی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے اس کو ڈومیسٹک کر دیا تھا کہ یہ ایجوکیشن سیکٹر یا یہ بزنس نہیں ہے, یہ سروسز ہیں, کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے اور پھر جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا. بالکل بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ میں جو پر چائلڈ کاسٹ آ رہی ہے وہ دیٹ از 12,000 پلس پر چائلڈ پر منتھ ہے. اور ہمارے ہاں جو جی گورنمنٹ سیکٹر میں جو پر چائلڈ کاسٹ آ رہی ہے ایجوکیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو اس پہ فنڈ کرتی ہے وہ 12,000 پلس ہے پر چائلڈ پر منتھ. صحیح. اور ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں جو اسکول 5,000 یا اس سے زیادہ فی چارج کر رہے ہیں وہ صرف 20% ہے. 80% اسکول جو ہیں وہ 5,000 سے لیس فی چارج کر کے گورنمنٹ کی 12,000 پلس فی سے زیادہ بہتر ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو اس میں تو گورنمنٹ کو ہماری مدد کرنی چاہیے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ 63% جو بچے ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کیٹر کر رہا ہے. تو یہ تو اتنا بڑا بوجھ ہے جو اٹھایا ہوا ہے, مطلب بوجھ تو نہیں, میرا مطلب ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو پرائیویٹ سکولز نے اٹھائی ہوئی ہے اور بہت احسن طریقے سے وہ اس کو نبھا رہے ہیں. میں آپ اس سے آپ میں مزید بھی جانا چاہتا ہوں نا, جو آپ تعلیم ہرڈل صرف آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. کہ ہمیں گورنمنٹ نے پابند کیا ہے کہ آپ 5% سے زیادہ فی نہیں بڑھا سکتے, جبکہ صرف بلڈنگ کا رینٹ جو ہے وہ 10% اینولی گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے. ذرا سوچیے. تو ہم پچھلے دنوں بیٹھے تھے کہ یہ جو سلسلے سارے گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے کہ آپ نے پھر جو ابھی یہ آیا پینڈیمک آیا تو سوائے ایجوکیشن سیکٹر کے کسی پہ گورنمنٹ کی کمپلشن نہیں آئی کہ آپ لوگ اتنا ریبیٹ پبلک کو دیں. صرف پرائیویٹ اسکول میں کہا کہ 20% لیس فی چارج کریں گے. کیا کوئی اکانومسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ کسی اسکول کی 20% پروفٹ ہے؟ اگر کسی کا 20% یا اس سے زیادہ پروفٹ ہے تو اس کو تو بلین ہو جانا چاہیے. ہم نے گورنمنٹ کو سمجھانے کے لیے ایک فائنینشیل ماڈل ڈیزائن کیا تھا اسٹیٹسٹک کے ساتھ. جب ہم نے پریزنٹیشن دی اس میں ہم نے کہا جی کہ ایک اسکول ہے جو آپ کے خیال سے منافع میں چل رہا ہے, پروفیٹیبل ادارہ ہے, اس کا پروفٹ جو ہے نا وہ 95% ہے. 95 جی جی 95% پروفٹ پہ وہ چل رہا ہے, 5% صرف اس کی کاسٹ آ رہی ہے. یہ فائنینشیل ماڈل تھا. تو اس میں نے یہ سمجھایا تھا کہ جس سپیڈ سے انفلیشن جو ریٹ جا رہا ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں, جو آپ ہرڈلز یا کمپلشن ہمارے اوپر جو کیپ لگا رہے ہیں اس کو رکھ لیں. تو ہم نے انہیں پروو کر کے دیا تھا کہ 8 سال کے بعد یہ اسکول بریک ایون پہ آ جائے گا. بریک ایون کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انکم اور ایکسپینڈیچر برابر بالکل ایک جیسے ہو جائیں. بالکل 9 سال میں یہ لاس میں چلا جائے گا. اور اس یہ جو ایسی ایک مطلب آئیڈیل ایگزامپل ہے کہ دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو 95% پروفٹ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 95% پروفٹ والا جو ایک ادارہ ہے وہ 8 سال کے بعد بریک ایون پہ آ جاتا ہے. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یا ہمیں ویسے ہی کہہ دیں کہ بند کر دیں. دوسرا تو اس کے ساتھ جو دوسری اگلی بات جو آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر گورنمنٹ کو جو پرائیویٹ سیکٹر سے ریونیو جاتا ہے وہ بھی اگر پراپرلی ہمارے ایجوکیشن پہ لگا دیا جائے تو پھر بھی انہیں بجٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی, جس پہ لڑائی رہتی ہے کہ جی بجٹ بہت کم ہوتا ہے, کبھی 3% کر دیتے ہیں, کبھی 4% کر دیتے ہیں.
صحیح. ہمارے میں آپ کو صرف اپنا پنڈی ڈویژن کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. میری ایکسپلینیشن لمبی تو نہیں ہوگی, میں چاہتا ہوں کہ بالکل یہ بھی بات نہیں, سمجھ آ نہیں جائے, نہیں نہیں, پبلک بات کو بھی آ جائے, بات گورنمنٹ کو بھی آ جائے. بالکل بالکل لمبی نہیں, آپ بتائیے. تو اس وقت جو پنڈی ڈویژن میں اپروکسیمیٹلی 5300 پرائیویٹ اسکول جو ہے نا وہ فنکشنل ہے, اور 5300. یہ 300, اور اس میں 95,400 اپروکسیمیٹڈ ٹیچرز ہیں. یہ 1,00,000 صرف پنڈی 95,400. ڈویژن میں لوگوں کو امپلائمنٹ دی ہے انہوں نے پرائیویٹ اسکول نے, اور اس میں کوئی بالکل تقریباً 9,80,500 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. صرف پنڈی ماشاءاللہ, ڈویژن کی بات کر رہا ہوں, صرف ایک ڈویژن اور کی جو بات ہو رہی. ایک ڈویژن کی بات کر رہا ہوں, اور جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے ہاں جا رہا ہے, وہ میں آپ کو ڈپارٹمنٹس بتا دیتا ہوں. ریونیو جو نا پرائیویٹ سیکٹر کا, سی او ایجوکیشن کو جاتا ہے, سی او ہیلتھ کو جاتا ہے, ایف پی آر کو جاتا ہے, اولڈ ایج امپلائی جو ہے بینیفٹ امپلائیز انسٹیٹیوشن ہے اس کو بینیفٹس کو. جاتا ہے, جی. جو سوشل سیکورٹی ہے جسے ہم پیسی کہتے ہیں اس کو جاتا ہے, پھر کینٹ اور یہ جو پی ایچ ہے میونسپیلٹی ہے اس کو جاتا ہے. اس کا بریک اپ بھی جو ہے نا وہ کروڑوں میں ہے, بلینز میں ہے, لیکن میں آپ کو ٹوٹل اس کا بتا دیتا ہوں کہ پنڈی ڈویژن میں گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق, اسٹیٹسٹیکل ڈویژن آف پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق 4 بلین پلس پر ایئر پرائیویٹ سکولز کما کے دے رہے ہیں. یونیورسٹیز شامل نہیں ہیں. یہ صرف سکولز کالجز اور کا, یونیورسٹی, یہ صرف یہ سکولز کا. صرف اسکول, اگر سکولز اور کالجز کو شامل کر لیا جائے تو یہ آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ پنڈی ڈویژن سے 8 بلین پلس ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کو جا رہا ہے, اور صرف پنجاب میں 36 ڈسٹرکٹس ہیں. اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دوسرا جو ہم ان سے گورنمنٹ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ادارے جو ہے نا انہیں اور کھولنے کی ضرورت ہے, آپ انہیں بند کرنے کے لیے جو ہے نا اپنی ساری پالیسیز نہ بنائیں. اقوام متحدہ کی 2018 میں ایک رپورٹ آئی تھی, سروے رپورٹ پنجاب کے حوالے سے. جی. اس میں انہوں نے رپورٹ میں گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ تھی اس میں رپورٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ آئندہ آنے والے 20 سالوں میں 2028 تک صرف پنجاب میں 35,000 نئے اسکول اس آبادی کی ریشو سے آپ کو چاہیے. آپ کتنے بنا رہے ہیں؟ 35,000 نئے چاہیے. 35,000 نئے اسکول درکار ہیں جس ریشو سے آبادی بڑھ رہی ہے صرف پنجاب میں. صرف پنجاب میں. تو یہ سارا سینیریو ہے. اس سینیریو میں ہماری ڈیمانڈ ان کے ساتھ ایسی کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ سپورٹ کریں. صرف انہیں گورنمنٹ آفیشل سے یا گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے بار بار کہ آپ اس سیکٹر کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ آپ کا بوجھ بھی اٹھائے گا. یہ جو میں نے آپ کے اسٹیٹکس دیے ہیں اور اٹھا رہا ہے, اٹھا رہا ہے, یہ اٹھا رہا ہے پریکٹیکلی, جس کو وہ نہیں مانتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہو رہی ہے اور کافی سارا ہر طرف یہی بحث چل رہی ہے, تو آپ لوگوں کو شامل کیا گیا اس پروسیس میں؟ آپ کی کچھ انوالومنٹ ہے اس میں؟ آپ سے مشورہ لیا گیا؟ آپ نے کچھ انپٹ دیا؟ یہی بدقسمتی ہے جی کہ ہمارے ہاں جو بھی پالیسی بنتی ہے اس میں اسٹیک ہولڈر غائب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ اس معاشرے کا فرد ہیں اور آپ کا ایجوکیشن کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے ریلیشن شپ ہے. مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ اس معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ٹیچر کا سٹیٹس کیا رہ گیا ہے؟ کیا اسے ڈیو رسپیکٹ مل رہی ہے؟ ہرگز مل رہی ہے. ہرگز نہیں. وہ ٹیچر کو جو ایکچولی گراؤنڈ میں فیس کر رہا ہے کہ میرے بچے کی تربیت کرنے میں مجھے کیا پرابلمز آ رہی ہیں, مجھے کریکولم سے کس طرح کی مدد چاہیے, اس کو اگر آپ انوالو نہیں کیا کریں گے تو کیا کوئی ٹرو کریکولم بن سکتا ہے؟ ویسے میری جو ذاتی رائے ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی ہجوم کو آپ نے قوم بنانا ہے تو اس کے لیے سنگل نیشنل کریکولم جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے. اور سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک کتاب ایک پبلشر. بالکل بالکل. سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤٹ لائنس ڈیزائن کریں, آپ کنٹینٹس آپ دیں, اس کے بعد مارکیٹ میں کمپٹیشن ہو, ہر بندہ اس پہ بک لکھے, جس کی بک مارکیٹ میں بہتر ہوگی وہ بزنس کرے گا, وہ آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کرے گی, وہ آپ کی مارکیٹ میں ان ہوگی, دوسری نہیں ہوگی. جبکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ایک کتاب ہم نے دینی ہے. ہاں جی. دوسری اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میری اپنی جو سوچ ہے, جو میں نے سیکھا ہے ان 55 سال میں اپنی زندگی میں, وہ صرف یہ ہے کہ جی ہم 22 کروڑ کا ہجوم ہے, قوم نہیں ہے. اگر ہم اسے قوم بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, اس کی بیس جو ہے نا وہ صرف 2 باتوں پہ ہونی چاہیے. وہ ساری دنیا میں اسی پہ جو قوم بنی ہے, آپ اگزامپل دے لیں گے. میں کچھ ایسے ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا جنہیں ہم پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو دیتا ہوں کہ ساروں کے لیے اوپن کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جو بھی قوم بنی ہے جی. اس نے صرف اپنے نیشنل کریکولم میں 2 چیزوں کو جو ہے امپورٹنس دی ہے. یہ آپ کا سنگل نیشنل کریکولم اس پہ بیس کرنا چاہیے. نمبر 1 آپ کا جناب ریلیجن ہونا چاہیے, اور نمبر 2 نیشنلزم ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. جب آپ کسی سارے لوگوں کو ایک مذہب پہ, ایک اللہ پاک پہ, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, ایک قرآن پاک پہ لے آئیں گے اور ایک پاکستان پہ لے آئیں گے, تو پھر یہ سب اس اللہ پاک کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, قرآن پاک کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے, تو پھر یہ قوم بنے گی. اس وقت تو ہر بندہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے, اور بالکل درست. سیلفشنس جو ہے نا وہ پریویل کر گئی ہے. ٹرو. مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے پیچھے ذکر کیا کہ ہمیں آپ کو بلایا گیا گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے کہ آئیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنے اسکولوں میں, کچھ ہمیں بھی بتائیں, ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن, ان باتوں میں تو آپ کو شامل کیا گیا. تو سنگل نیشنل کریکولم جس کے میجر سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ لوگ ہیں, تو آپ کو بالکل بھی اس پروسیس میں شامل نہیں کیا گیا؟ یہ اس پروسیس میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ کچھ صاحب دل, کچھ صاحب درد ڈائریکٹر صاحب جب تشریف لاتے ہیں نا, ان کی آتی ہے کسی ڈسٹرکٹ میں, کسی ڈویژن میں جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, جی. تو وہ یہ چاہتے ہیں, درد فیل کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ میں ان سے کچھ سیکھوں, ان سے کچھ لے کے انپٹ تو میں اپنے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان پہ امپلیمنٹ کروں, تو شاید اس میں کوئی بہتری پیدا آ جائے. جو پالیسی میکرز ہیں, جو پالیسی ساز ادارے ہیں, وہ تو نہیں بالکل بھی کوآپریٹ کرتے اس سلسلے میں. ان بالکل کی تو اپروچ ہی نہیں ہے. بلکہ میں انفارچونیٹلی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, ایک میٹنگ میں گئے, میں جی. آفس نہیں بتاتا, پھر وہ قلعہ ہاں بن جی. جاتا ہے, تو وہاں پہ جو نام لکھے ہوئے تھے جن لوگوں کو بلانا تھا, جی. اس میں ایک مولوی صاحب بھی اس کے ممبر تھے کمیٹی کے, اور ان کو فوت ہوئے 15 سال ہو چکے تھے. اوہ ہو, دس از ناٹ ٹرو. انہیں کا نام لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 15 سال سے وہی جو فوت شدہ مولوی صاحب ہیں وہی میٹنگ کر رہے ہیں, وہی اٹینڈ کر رہے ہیں اور وہی اس میں شامل. یہ یعنی یہ بالکل سپرفیشل سی خانہ پوری والی بات ہے, ورنہ حقیقت سے یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو بار بار ان سے گزارش کرتے ہیں, ہماری تو عمر گزری ایسی دشت کی سیاہی میں, ہم جی. ان سے پوچھ لیں, میں بالکل کوئی عہدہ نہیں چاہیے, کوئی امپورٹنس نہیں چاہیے. ہم تو پیجز پہ ان کو بنا کے ڈرافٹ بنا کے بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ کام کر لیں, یہ کام کر لیں, یہ کام کر لیں, یہ ایسے بہتر ہو سکتا ہے. باقی اچھا, بس ابھی اللہ پاک انشاءاللہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 15 سے اسکول کھلیں گے انشاءاللہ, اور ہم سب کی دعا بھی ہے کہ کھلیں. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید مرحلہ وار کھلیں, اور پہلے جو ہیں وہ گریڈ 5 سے آپ جو ہے بچوں کو بلایا جائے, اور جو گریڈ پری اسکول سے لے کر 4 تک کے بچے وہ شاید جنوری سے اسکول آئیں. اس سلسلے میں آپ کو کچھ ہے انفارمیشن, کچھ پتا ہے آپ کو؟ جی ابھی تک تو گورنمنٹ یہی فرما رہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے, لیکن اچھا. ہمارا اس میں صرف دست بدستہ گزارش تھی ان سے کہ اسکول آپ سارے کھولیں. بالکل. میں نے جس جگہ پہ بھی میٹنگ ہوئی ہے, میں نے ارباب اختیار سے ایک ہی گزارش کی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس سے پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اس وقت صرف اپنی قوم کو دیکھیں. یہ جو آج بچہ اسکول میں ہے, 20 سال بعد اس بچے نے اس پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ہماری باتیں بالکل نہ مانیں. آپ کسی سائیکالوجسٹ سے مل لیں جس کو آپ نیوٹرل سمجھتے ہیں, کسی فزیشین سے مل لیں, کسی ڈاکٹر سے مل لیں, کسی ایجوکیشنسٹ سے مل لیں. ان سے پوچھیں کہ جو بچہ اسکول سے باہر ہے اور اتنے ٹائم کے لیے ہے, اس پہ اس آؤٹ سائڈ اسکول کا ٹائم جو ہے, اس کے کیا سائیکولوجیکل افیکٹس ہوں گے, فزیکل افیکٹس کیا ہوں گے, مینٹلی اس پہ کیا افیکٹس پڑیں گے, اور یہ سارے افیکٹس ابھی شاید آپ کو فیل نہ ہوں.
یہ بالکل آپ کو 20 سال بعد فیل ہوں گے تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ وقت گزر گیا ہوگا. میں نے تو ایک ایگزامپل بھی کوٹ کی تھی کہ ہمارے علم میں سروے ایک کنڈکٹ کروایا گیا ہے ہاسپٹلز کا, ہم نے اپنے لیول پہ کروایا ہے, اچھا اور آپ کو بھی دعوت ہے, گورنمنٹ کو بھی دعوت ہے کہ اس سروے کو اپنی طرف سے تصدیق کریں. جی جتنے ہاسپٹل ہیں ان کا سروے کریں اور دیکھیں کہ اس پینڈیمک جو پیریڈ تھا اس میں جتنے بچے ہاسپٹل میں آئے ہیں فریکچر کے ساتھ, کسی چوٹ کے ساتھ, وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. او وجہ کیا ہے کہ وہ بچہ گھر میں رہ کے فرسٹریشن کا شکار ہے, بہن بھائی آپس میں اس حد تک گلجتے ہیں کہ وہ دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں, میں فزیکلی آپ کو بتا رہا ہوں, فرینکلی بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ٹانگیں کتنی ٹوٹی ہیں, بازو کتنے اوف. ٹوٹے ہیں, سر کتنے ٹوٹے ہیں. باقی چھوٹی جو موٹی چوٹیں ہیں ان کو چھوڑ دیں, اور کتنے لوگوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے کیا ریزن بتائی ہے. اور ہو سکتا ہے یہ کہ ساری چیزیں پیرنٹس بھی کنٹرول لوز کر گئے ہوں کسی نہ کسی موقع پہ, اور کچھ نہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں جس کی وجہ سے بچوں کو نقصان پہنچا ہے. بچے, پیرنٹس تو 24 آور ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا. اسکول میں جب بچہ جاتا ہے اس وقت پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے جاب پہ جانا ہے, جی فادر نے, جو اس کی ماں ہے اس نے کچن کو بھی ٹائم دینا ہے, سارے پرابلم ہیں ان کے ساتھ. وہ جب بالکل اسکول والا ٹائم اب 6 گھنٹے نکالتے ہیں تو اس کی ایڈجسٹمنٹ ہر گھر میں ہو جاتی ہے کہ ہم نے بچے بھی گھر نہیں ہے تو کون سے کام ایسے ہیں جو کروانے ہیں. بالکل بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ایک تبدیلی آپ دیکھنا چاہیں گے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں؟ مجھے پتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں گی, لیکن کوئی ایک تبدیلی بتائیے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آ جائے تو کایا ہی پلٹ جائے, ہم سب سدھر جائیں اور ہمارے بچے صرف ان کے پاس ڈگریز نہ ہوں, وہ تعلیم یافتہ ہوں, تربیت یافتہ ہوں. کیا ایک چینج ہونی چاہیے جو بالکل گراس روٹ لیول سے ہو اور اس کے دور رس ہمیں نتائج ملیں؟ پھر وہی آ گیا, مجھے سسٹم کا, میں جب بھی کسی سے سنتا ہوں نا تو پھر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے جی کہ اگر آپ اس سسٹم کو پالیسی کہہ رہے ہیں ایجوکیشن, تو اس پہ تو مجھے ذاتی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, دیٹس فائن. صحیح, اگر آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں سسٹم ہے کون سا ہے. بالکل وہ میں صحیح. ایک جگہ میٹنگ تھی تو میں نے وہاں بھی گزارش کی تھی کہ میں نے کہا جی آپ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں آپ کو ہی پتا ہے سسٹم کیا ہوتے ہیں, ہمیں شاید نہیں پتا ہے, لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے ڈائجسٹو سسٹم, سرکولیٹری سسٹم. تو میں نے کہا تھا کہ اس میں جتنے باڈی پارٹس انوالو ہیں نا, اگر وہ اپنی جگہ پہ ایک بھی باڈی پارٹ فنکشن نہیں کرتا یا اس کا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ نہیں اپنی جگہ پہ ہوتا تو وہ سسٹم نہیں کہلاتا, وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر بالکل ہمیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہتا ہے, اس کی جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں سسٹم کون سا ہے جی؟ بالکل. سسٹم آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی پریورٹی میں ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ امپروو کرنا نہیں ہے. میں آپ کو سسٹم کے حوالے سے نا ایک سادی سی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, میں نام بھی لے لیتا ہوں. آپ ایک یہ عام چھوٹا اسکول گلی محلے والا کر لیں اور اس کا کمپیریزن آپ ایچیسن سے کر لیں. آپ یہ بتائیں کہ جو میری ریسرچ ہے, جو میری اسٹڈی ہے, جو میں نے دیکھا پڑھا سنا ہے, وہ یہ ہے کہ ایچیسن میں کوئی بھی پیرنٹ جو ہے نا اپنے بچے کو اسلامیات, میتھمیٹکس اور سائنس پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتے جی وہ سوشل کانٹیکٹس کے لیے بھیجتے ہیں کہ بالکل میرا صحیح. بچہ جائے گا, یہ جناب ان کے ساتھ سری لنکا جائے گا, سوئٹزرلینڈ جائے گا, ان کی آپس میں دوستیاں ہو جائیں گی, کل کو جب یہ پریکٹیکل میں لائف میں آئیں گے تو ایک دوسرے کے کام آئیں گے, تو سیاست میں چلا جائے گا, کیونکہ یہ جو ہمارے پاس 15% اشرافی ہے اسی نے ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اس میں جو ہمارے یہاں پہ بچہ چھوٹے اسکول میں ہے اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اس قابل ہو جائے کہ چلے, اگر باپ کلرک ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا خواب نہیں دیکھتا کہ میرا بچہ جو نا وہ بہت بڑا افسر لگ جائے, وہ کہتا ہے چلو جی میرا بیٹا جو نا وہ بڑا, پاکستان میں جو بڑے خواب ہیں وہ یہی ہیں کہ جی ڈاکٹر بن جائے گا, انجینئر بن جائے جی گا. جی بالکل. بلکہ اس کی زیادہ تر سوچ جو پریکٹیکل لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی میرا بچہ چلے میں کلرک ہوں تو یہ کوئی سپرنٹینڈنٹ لگ جائے گا, کوئی مینیجر بن جائے گا, تو ہمارے اللہ تو واقعات بہتر آ جائیں گے. تو یہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے سے کوشچن کیا تو سنگل نیشنل کریکولم, یہ وہ سنگل نیشنل کریکولم ہے جو دونوں کو ایک جیسی اپرچونٹیز دے اور ایک بالکل جیسا لیول آئے. بالکل ہمارے یہاں جب گورنمنٹ بھی انویسٹ کرتی ہے تو اس کی اندر سے خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ثمرات اشرافیہ کو ہی ملے. ہمارے یہاں پالیسی جو ہے نا وہ ان 10-15% اشرافیہ کے لیے بنتی ہیں. ہمارے لیے جو بھی کام ہوتا ہے وہ ان کے لیے بنتا ہے. وجہ کیا ہے
کہ پالیسی ساز ادارے یہ ہیں, ایڈمنسٹریشن میں یہ ہیں اور یہی یہ کام کرتے ہیں سارے. دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں کیا اپنے ٹیچر کا سٹیٹس ہے, تو ٹیچر کو کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل. کہ اس کو پیسے دیتے ہیں, یہ ہمارے بچے کو پڑھاتا ہے, یہ ہمارا ملازم ہے. کیا اس سوچ کے ساتھ آپ کے بچے کی تربیت ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا پھر ہوتا. یہ جو سلوگن آپ نے جنریٹ کر دیے ہیں, اسکولز کے باہر لکھوا دیے ہیں, مار نہیں پیار, میں نہیں کہہ رہا کہ مار ہونی چاہیے, لیکن اس سے کیا ہے کہ آپ اس پہ کیپس لگا رہے ہیں ٹیچر پہ. آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. بچہ آپ کو اب بچہ آنسریبل نہیں رہا, ٹیچر آنسریبل ہو گیا. بالکل. وہ ٹیچر اپنے آپ کو اس آنسریبل کیپ سے نکالنے کے لیے فکر مند رہتا ہے, اسے بچے کی پڑھائی کی فکر تو ختم کر دی آپ نے. وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں ہی رہتا ہے بیچارہ. وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں لگا رہتا ہے, اور پھر اگر کسی سے کوئی اتفاقاً کوئی چیز ایسی عمل سرزاد ہو جاتا ہے, پھر اس کی ایڈورٹائزمنٹ, پھر اس کی تذلیل, وہ اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ آپ کلے جاتے ہیں. تو پھر آپ سسٹم کی بات کر رہے تھے. سسٹم, ہمارا جو سسٹم ہے یہ بچے کو اسکل نہیں سکھا رہا, یہ اس کو ایتھکس نہیں سکھا رہا. آپ دنیا بھر کے سسٹم جو ہے نا ان کو اسٹڈی کر لیں, وہاں پریکٹیکل ورکنگ پہ کام ہوتا ہے. زیادہ وہاں فوکس. پہ آپ کا پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ پہ پری اسکول میں اور پرائمری اسکول میں زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے, کہ تاکہ اس کو پہلے بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اور جینے کا ہمارے یہاں تو ڈھنگ, بچے جینے کا کو ڈھنگ سیکھ سکیں بچے. جینے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے. پھر اس کی جو ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ اس سے کمیونٹی ورک کروایا جاتا ہے, اسے پتا چلے کہ جو مسائل کیا ہیں معاشرے کے, میری ڈیوٹی کیا ہے. یہ ان ساروں کی باتیں تو کرتے ہیں, جب بھی کوئی تقریر ہوتی ہے بڑے خوبصورت الفاظ میں ان سب کو بتاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. میں بڑے بڑے اداروں کے نام لے لیتا ہوں کہ جی آپ کے پاس GIK ہے, لمز ہے, نسٹ ہے, یہ بڑی یونیورسٹیز ہیں, ایئر یونیورسٹی ہے, بیریا یونیورسٹی ہے, کامسیٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ سارے بچوں کو پروجیکٹس تو دے دیے گئے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی دیکھ کے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پروجیکٹ کو پروڈیوس کرنے میں بچے نے اس کی پروڈکشن میں کتنا کام کیا ہے. بالکل وہاں تو بالکل. یہاں تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ کاپی پیسٹ کریں اور کسی دوسرے سے آپ اپنا بنائیں اور اپنی لے لیں. پھر اس پروڈکشن کے بعد جو اس نے سافٹ ویئر جنریٹ کیا ہے اس کو انڈسٹری کی طرف آپ کتنا لے کے گئے ہیں. پریکٹیکلٹی اس کی کیا تھی, وہ بن تو گیا. پاکستان کو اس کا کچھ فائدہ ہو. میں لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سری لنکا میں اگر کلاس 7 کا بچہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. اگر بنگلہ دیش جو ہے ہمارے سے علیحدہ ہونے کے بعد میں آزاد ہونے کے بعد اپنا 90+% پہ لٹریسی ریٹ لے کے چلا جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ بالکل. ہم دوست ممالک کا نام لے لیتے ہیں. ہمارے پاس جاپان کی ایگزامپل ہے, ہمارے پاس کوریا کی ایگزامپل ہے, ہمارے پاس چائنا کی ایگزامپل ہے, ہمارے پاس فن لینڈ کا بڑا چرچا ہو رہا ہے, اس کی ایگزامپل ہے. ان ساروں کا اسٹیٹس کیا کر لیں. میں نے تو بلکہ ایک جگہ فلپائن کا بھی نام دے دیا تھا کہ میں نے کہا آپ کم از کم اس سے ہی کمپیئر کر لیں, پھر بھی شاید ہمیں شرم آ جائے. صحیح, بالکل درست. اچھا مجھے بتائیے میسج کیا دینا چاہیں گے آپ پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرس کو, ان تینوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سب کے لیے باری باری ایک ایک میسج بتائیے. میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا. اس سے پہلے میں تینوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جی کہ خدا را اتنی ساری مایوسیوں اور اندھیروں کو دیکھنے کے باوجود ہمت نہیں آ رہا. ونڈرفل. انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں. آنے والا دن انشاءاللہ انتہائی روشن ہے. میں اکثر حوالہ دیا دیتا ہوں کہ سورہ الم نشرہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دفعہ کہا ہے جی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی. بالکل. تو یہ مشکل وقت ہے, بہت جلد گزر جائے گا, بلکہ بہت سا گزر چکا ہے. انشاءاللہ ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی گناہ ہے. اور اللہ پاک سے جتنا اچھا گمان رکھیں گے اللہ پاک اسی طرح سے ہی انسان کے ساتھ کرتے ہیں. ٹیچر کے حوالے سے مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ خدا را اپنی سکلز کو امپروو کریں, سکلز ڈیولپ کریں, انوویشن لائیں اپنی پڑھائی میں. بالکل. پیرنٹس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جی آپ اپنے بچے کو جو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے,
آپ کے بچے کو پیسے نہیں چاہیے، آپ کے بچے کو KFC نہیں چاہیے، آپ کے بچے کو پیزا نہیں چاہیے، آپ کے بچے کو آپ کا وقت چاہیے. خدا را اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں، اس سے گپ شپ کریں، اس کی تربیت کریں، اس کے ساتھ شیئر کریں. اور اسٹوڈنٹس کے لیے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف ایک عمل سے اپنی زندگی کا آغاز کریں، اور وہ ماں باپ کی خدمت ہے. جس دن آپ کو ماں باپ کو ان کے سٹیٹس پہ، ان کے لیول پہ لے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں گے. اور ان تینوں سے گزارش ہے کہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے جی، اور یہ جزا اللہ پاک خود دیں گے. عمل بے غرض ہونا چاہیے. والدین کی خدمت اسٹوڈنٹس کو کس لالچ کے بغیر کرنی چاہیے. والدین کو اپنے بچوں کو وقت کسی لالچ کے بغیر دینا چاہیے. استاد کو اپنے بچے کے لیے اپنی سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اور وہ بھی بے غرض ہونا چاہیے. اسے لنک نہیں کرنا چاہیے فنانس کے ساتھ. اور تینوں سے گزارش ہے کہ میرا ایک ہی آبجیکٹو ہے زندگی میں. میں نے یہی سیکھا ہے کہ اگر انسان سنسیئر ہو تو پھر زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. اگر آپ لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے تو کم از کم اپنے ساتھ ضرور سنسیئر ہو جائیں. جس دن آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہوں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں اتنی برکت ڈالیں گے، اتنی خیر ڈالیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی سنسیئر ہونا شروع کر دیں گے. اور میرا میسج جو ہے وہ ان تینوں کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ ناصر صاحب. آپ نے اتنی اچھی باتیں کی، وقت دیا، بہت سارا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا. میں چاہوں گی کہ یہ انٹرویو سب سنیں اور انہیں پتہ چلے کہ پرائیویٹ سکولز کتنا عظیم کام کر رہے ہیں ہمارے ملک کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ایک آخری بات آپ کے اس جی کنکلوڈنگ ورڈ سے جو نا میرے ذہن میں آ گیا وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں. ضرور میری پیرنٹس سے گزارش ہے جی کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، ان کو ہم سیاست دان کہتے ہیں. صحیح. اور سیاست دانوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے. صحیح. وہ ہر وقت اپنے اقتدار کے دوام کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور سیاست میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے دو فریق ہیں ان کو آپس میں الجھائے رکھیں. تو خدا را گورنمنٹ کی باتیں نہ سنیں اور ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی سیاست میں نہ آئیں. آپ اگر کسی بھی سکول کے خلاف جاتے ہیں، پرائیویٹ سکول کے خلاف جاتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ وہ شاخ کاٹ رہے ہیں جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پرائیویٹ سکول کیا غلطی کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کا فیوچر بنا رہے ہیں، آپ کے بچے کا مستقبل بنا رہے ہیں، اس کو کل کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن جائے، یا اس سے بڑا بھی کچھ جرم اور کر رہے ہیں. میں نے کمپیریزن کر کے پہلے بتا دیا ہے کہ گورنمنٹ کتنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے ایک اسٹوڈنٹ پہ، اور اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر پیرنٹ سے کیا چارج کر رہا ہے اور اس کے کیا نتائج آ رہے ہیں. خدا را مشاہدہ جو ہے وہ آپ اپنا ایمانداری سے کیا کریں، اور حقیقت پسندی سے جو ہے نا نظریں نہ چرائیں. شراب کے پیچھے بھاگنے سے منزل نہیں ملتی ہے. بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ناصر صاحب، ناصر فاؤنڈیشن کے چیئرمین، اور آپ نے سنا کہ ان کی زندگی کی کہانی ریزیلینس کی، پرسیویرنس کی کہانی ہے. درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اور تعلیم کو انہوں نے اپنا مشن بنا رکھا ہے. یہ صرف ایک پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے، وہ مشنری جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. ایک اسکول میں استاد سے شروع کیا ہوا سفر اب ایک 8 کنال کے رقبے پہ پھیلا ہوا وسیع و عریض انسٹیٹیوشن، یہ ان کی محنت کی گواہی دیتا ہے. اور ہر بچے کے لیے وہ احساس رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف تعلیم نہیں، تربیت ہو، اور ہمارے بچے پریکٹیکل زندگی میں کچھ کام کر سکیں، اچھے انسان بن سکیں. Thank you so much for your time. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.